بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سیشن کو ہمارے لیے بہت ہی بابرکت بنائے، اور آنیسٹلی بتاؤں میں یہ سیشن بڑے دل کے دکھ سے دے رہا ہوں اور بڑا ایک پریشان ہو کے دے رہا ہوں، کیونکہ امت کے حالات اور معاملات اس معاملے میں، اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں بہت ہی برے ہو چکے ہیں والعیاذ باللہ۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ دو موقعوں پہ انسان کو آزماتے ہیں، یعنی ہمارے دو سچویشنز ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ اور ایک غم کے موقع پہ۔ اللہ تعالیٰ ان موقعوں پہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ لائل ہے یا نہیں ہے، میرے بندے میرے ساتھ میرے جو رولز ہیں ان کو ابائڈ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، میری شریعت کا پاس رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع۔ غم کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس دنیا میں اس سے بڑا غم تو تھا ہی نہیں، لیکن جب عمر بن خطاب نے دروازہ نوک کیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے، اور پھر اپنے آپ کو سارا کور کر لیا، کیوں یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس موقع پہ بھی آپ دین کو فالو کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی سچی محبت تھی اللہ کے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شادیوں کا سیزن ہے اور سبحان اللہ ملٹیپل انویٹیشنز بھی آتی ہیں، بہت طرف سے کارڈز سب کچھ آتے ہیں، اور جب شادیوں کو، مسلمانوں کی شادیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو واللہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک اللہ کی بات کو ماننا ہے، دو لوگوں کا اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا ہے، حق مہر دے کے اکٹھے ہونا ہے۔ کچھ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اکٹھے ہونے والے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام ہیومینٹی، انسانیت، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہم اس موقع پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے؟ واللہ ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، گستاخی پہ گستاخی، بے حرمتی پہ بے حرمتی۔ قرآن کو دھولن کے اوپر سے رکھ کے دھولن کو گزارا جا رہا ہے، اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی میرج میں۔ قرآن نے جن لوگوں پہ لعنت کی ہے، قرآن نے جن لوگوں کو کرس کیا ہے، وہی حرکتیں ہماری ہیں، اور ہم قرآن کو دھولن کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ مزید ان لعنتوں کو پکا کر لیں۔ فری مکسنگ ہے، ٹائٹ کلوتھز ہیں، میوزک بلاسٹنگ چل رہا ہے، ڈانس فلورز ہیں، اسموک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی قرآن کے نیچے سے دلہن کو گزارا جا رہا ہے، اور ڈھول دھمکا اور سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن میں کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اور شادی پہ وہ جوتا کھچائی اور دودھ پلائی اور آپس میں بحثیں اور منی کی بارگیننگ اور کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہی باپ اور وہی بیٹے اپنی بیٹیوں کو ناچتے ہوئے اسٹیج پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اور وہاں پہ نظروں کو نیچا تو کیا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ کام چل رہا ہے جو جہالت کی خواتین کیا کرتی تھیں، اس سے بھی ورسٹ کام چل رہے ہیں۔ ڈریسنگ دیکھ لیں، ڈانس دیکھ لیں، سب کے سامنے انجوائے کیا جا رہا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمیں بالکل اپنی کوئی مرضی کا دین بنا دیا ہے، اس میں نہ ہمیں غیرت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیرت کی پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یغار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پروٹیکٹیو جیلسی، وغیرت اللہ ان یأتی المرء ما حرم علیہ، اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ذات ہے۔ اللہ کی جو پروٹیکٹیو جیلسی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کی طرف انسان کو سے روکا ہے جانے کے لیے، یعنی زنا ہے یا گالی گلوچ ہے یا فری مکسنگ ہے یا آپس میں ہائی فائیوز کرنا ہے، ان حدود کی نافرمانی کی جائے اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے اس معاملے میں۔ نہیں، اللہ یاد رکھیں، اللہ غفور رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ غیرت مند بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، ہم کین وی ایکسپیکٹ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے؟ کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ رشتہ اس میں برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، اس میں مبدت اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے، جو شروع دن سے مایوں ہو جائے یا ڈھولکی ہو جائیں یا جاگے ہو جائیں یا ان ساری رسموں سے لے کے اللہ کی حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ڈانس پریکٹسز سے اللہ کی حدود کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، او امت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کہا تھا، there is no one who has greater productive jealousy than Allah۔ ہم سب سے زیادہ جس کو غیرت آتی ہے نا کہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کی جائے، امیجن اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا اگر وہ ہماری شادیوں پہ آ جائیں۔ اس سے زیادہ غصہ اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے جب یہ حالات وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ جب اس کا میل عبد اور فیمیل عبد وہ زنا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا زنا ہو، آنکھوں کا ہو یا زبان کا ہو یا کانوں کا ہو۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكت قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تم بہت کم ہنسو اور بہت کم رو۔ یہ تو ہماری یہ تو خیر بہت ہی، میں کہہ رہا ہوں ہماری شادیوں کے حالات کیا ہیں، بے حیائی اور بغیرتی اور دیوسیت۔ باپ کی غیرت اور بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب وہ اپنی بہنوں کو تیار کر کے گھر سے فل آف پرفیومز۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک نان محرم یعنی خاتون جب پرفیوم ویئر کرتی ہے اور اسی خوشبو کوئی نان محرم مرد سونگھ لیتا ہے، اتنا پرفیوم لگایا ہوا تھا، شی ہیز کمیٹڈ اڈلٹری، زنا کی ہے اس نے۔ اور کچھ علماء تو اسے کمنٹری میں لکھتے ہیں کہ اس کو جا کے غسل کرنا ہوگا، غسل جنابت کرنا ہوگا گھر جا کے، کیونکہ اسے زنا کمٹ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، پروٹیکٹ یور وومن فرام ہیونگ دا لسٹفل آئیز آف ادر مین۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مردوں سے نفرت کرتے ہیں جن میں کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ آپ کیوں اپنے آپ کو دیوسی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ایک دیوس، اور ایک وہ خاتون جو اپنا اٹائر میسکولن کر لیتی ہے، ٹام بوائے بنی ہوتی ہے، اور ایک الکوہولک۔ صحابہ کہ رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ وہی از دا پرسن ہو ڈزنٹ کیئر اباؤٹ، ہو ہیز پرائیویٹ ایکسیس ٹو ہز وومن فولک، یعنی ایسا شخص جس کو اپنی خواتین کے بارے میں غیرت محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ دیوس ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، کون ان کے ساتھ تالیاں مار رہا ہے، کون گپ شپ مار رہا ہے، کون ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ اور ماں باپ وہ کیا ایکسکیوز دیتے ہیں آج کل کہ دیکھیں نا جی، اولاد ایک ہی تو موقع ہے نا جی خوشی کا، ان کو خوشی منانے دیں۔ واللہ العظیم اللہ نے ایک ہی موقع پہ آزمانا تھا، اسی میں فیل ہو گئے۔ اللہ نے ایک ہی پیپر دیا تھا آپ کو لائف میں، اسی میں ناکام ہو گئے۔ اللہ نے اپنی محبت ٹیسٹ کرنے کا آپ کو ایک اپرچونٹی دی کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری بندی تہجد گزار ہے۔ تہجد پڑھنے والی خواتین، فجر پڑھنے والے مرد، حلال کمانے والے مرد، ان کے گھروں میں یہ شادیوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں سے کتنے لائل ہیں۔ دیکھیں جو اولاد بات نہیں مانتی ہماری، نکال دیں پھر ایسی اولاد تو اپنے گھر سے۔ ایسی اولاد کا گھر میں کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اگر یہ اولاد آپ کی نافرمانی کرے اور بدتمیزی کرے اور آپ کی گستاخی کرے، آپ سے ایک دن برداشت نہیں ہوگا، اس کو نکال دیں گے۔ لیکن یہی اولاد جب اللہ کے حدود کی نافرمانی کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جی دیکھیں نا اولاد ہے، یہ خوشیاں ہیں، اولاد بات نہیں مانتی جی ہماری، کیا فائدہ اس اولاد کا، نکال دیں اس ایسے گھر سے۔ یاد رکھیں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن بھی ہیں جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ ابھار کے تمہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ بچنا ایسے لوگوں سے جو تمہیں گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ نہیں، یو آر مین آف دا ہاؤس، تم شیپرڈ ہو اپنے گھر کے، فلاک کے نیچے فلاک ہے تمہارا، آپ سے سوال ہوگا ان کے بارے میں۔ انما الاموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مالوں میں اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ، ٹیسٹ ہے کہ ان کو تم اللہ کی نافرمانی میں بہکنے دیتے ہو یا ان کو کنٹرول کرتے ہو۔ دے آر یور رسپانسبلٹی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، اور بس صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنی فیملیز کو بھی جہنم سے، جس کا ایندھن آگ اور جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اپنی رسپیکٹ کے معاملے میں، ہم لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ مال نہ ضائع کرو یا ماں سے کیسے بات کر لی، لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے وی آر ویری انسینسٹیو، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں جی، خوشی کا موقع کرنے دیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا حضرت عائشہ سے
کہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے اور میں تمہیں لکھ کے دے رہی ہوں. من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا اور خود بھی اس سے راضی رہے گا. اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ لوگوں کے اس کو حوالے کر دے گا، لوگوں کے پیٹرنیج میں اس کو ڈال دے گا کہ لوگ بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے اسے اور وہ لوگوں کو کبھی خوش بھی نہیں کر پائے گا. پھر لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو خرچہ ٹھیک نہیں کیا، کھانا ٹھیک نہیں، کھانا مزے کا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، دیکھا تھا اسے کیسے حرکتیں کر رہا تھا. لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. پیپل ول رسپیکٹ یو اف یو رسپیکٹ دا باؤنڈریز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ لوگ الٹیمیٹلی کہیں گے کہ یہ بندہ واقعی میں بڑا صحیح بات کر رہا تھا، یہ صحیح حق بولتا تھا، یہ اس نے صحیح مشورہ دیا تھا ہمیں. اور یاد رکھیں لوگ انہی کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو پرنسپلڈ ہوتے ہیں، جو ویلیوز والے لوگ ہوتے ہیں. لوگ ان کی ویلیو نہیں کرتے کبھی بھی کہ جو یعنی بہہ جاتے ہیں فلو کے ساتھ. اور لوگ رسپیکٹ نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں وہ تو راضی ہو جائے گا. جس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی قدم اٹھایا اور اسٹیپ اٹھایا، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. آسمانوں پہ تو اعلان ہوگا اگر لوگوں میں اعلان نہ بھی ہو. اور یاد رکھیں جب آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے نا تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں بلاتے ہیں جبریل ادھر آئیں. فقال انی احب فلانا فاحبہ قال فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلاتے ہیں. جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل بھی سے محبت کرتے ہیں. اور جبریل امین پھر آسمانوں میں جاتے ہیں، اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ رب العالمین فالق الحب والنوا وعنت الوجوہ للحی القیوم. الحی القیوم اس بندے سے محبت کرتا ہے. میں جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو یہ سب لوگ جو اہل سما ہیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض. اور زمین میں اس بندے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. پھر زمین میں اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یہ اوتھینٹک حدیث ہے. وہ بندے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی پریز کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہتا تھا، یہ بات حق کرتا تھا. لیکن اگر جو انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيل فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا وَالْعِياذُ بِاللَّهِ. میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں اے جبریل. فَأَبْغِضُهُ تو بھی اس سے نفرت کر. قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيل ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ. پھر آسمان دنیا میں اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں کہ ان اللہ تعالی یبغض فلانا فابغضوہ. آسمان کے اینجلز کو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، میں بھی اسے نفرت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے نفرت کرو. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس بندے کی نفرت کو دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے. پھر اس بندے کی ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، ہر بندے سے گالی دیتا ہے، ہر بندہ اس کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہوتی. ثم تودع له بغضاء فی الارض. اس کی جو غصہ ہے، اس کی جو نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ پھیلا دی جاتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اصل بات ہے کہ ہم نے رب کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہے تو پھر لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. لوگوں کے ویلیوز پہ نہ چلیں، لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے نہ پڑیں، نہ بیٹھیں اس جگہ پر جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جہاں پہ بلاسٹنگ میوزک ہے، جہاں پہ فری مکسنگ ہے، جہاں پہ ناچ گانا چل رہا ہے. لیو دیٹ پلیس، لیو دیٹ پلیس. اگر آئیں آپ کو سرپرائز مل رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا، جسٹ میٹ دا پرسن اینڈ لیو اینڈ دعوت دے کے جائیں، بیکاز وی آر دا ٹارچ بیئرز آف اسلام. بتائیں کہ یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ کی شادی میں ایسا ماحول ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. جب یہ لوگ اللہ کی آیات کو سنتے تھے اسے کفر کرتے تھے، کفار اور منافقین، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیا فرمایا؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غيره. آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اس ٹائم پہ
جب یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور دے جوکنگ اراؤنڈ، دے پلینگ اراؤنڈ ود آیات آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھنا جب تک یہ اور باتیں نہ شروع کر دیں یا اور ڈسکشن نہ کر دیں، یعنی وہ اس نافرمانی سے ہٹ نہ جائیں. انکم اذا مثلہم، اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ بالکل ان جیسے ہوں گے. پھر ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کر کے پھینک دیں گے. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص جب کسی ٹیبل پہ شراب چل رہی ہو، ڈونٹ سٹ آن دیٹ ٹیبل. کیوں؟ کیونکہ آپ بالکل ویسی ہو جاتے ہیں جیسے شراب پی جا رہی ہے. اسی طرح سے اس کا استدلال ہے، اس کی ایکسٹریکٹ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، وہاں پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر شامل ہیں. تو ہم نے میکڈونلڈس کا تو بوائے کاٹ کیا ہوا ہے، اسٹار بکس کا تو کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسی شادیوں کا بھی بوائے کاٹ کریں جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں ایسے گناہوں سے. قیامت کے دن آپ نے میرے پاس تو نہیں آنا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. کل قیامت کے دن آپ نے فلاں کے پاس تو نہیں جانا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. نیور کیئر اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیں، پیپل آف لو سیلف اسٹیم، لو سیلف کانفیڈنس اینڈ لو سیلف ایفیکیسی، جو اپنے بارے میں بالکل اپنی قدر نہیں کرتے اور اپنے دین کی قدر نہیں کرتے، دے گو ٹو سچ پلیسز اینڈ دے سے کہ اوکے جی خیر ہے جی، دیکھیے نا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے پڑتا ہے نا جی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، نماز بھی پڑھنے دیں، حج بھی کریں گے، روزی بھی رکھیں گے، ذکر بھی کریں، قرآن تلاوت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ شغل میلہ بھی چلنے دینا جی. واللہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئے تھے. رادر پیپل آف ہائی سیلف اسٹیم اینڈ ہائی سیلف کانفیڈنس، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایک ویلیوز کے ہوتے ہیں، جو اپنے دین پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں، جو اپولوجیٹک مسلم نہیں ہوتے. دے اون دیئر دین اینڈ اللہ دین اونز دیم، اور اللہ ان کی محبت، ان کی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں پھیلا دیتا ہے. ایک مسلمان پتے کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا آئی اس کو اڑا کے لے گئی. ایک مسلمان چٹان کی طرح ہوتا ہے کہ دریا بھی ٹکرائے تو وہ اپنا راستہ پھیل لے، لیکن یہ اپنی ویلیوز پہ قائم اور دائم رہے. صحابہ نے کہ کیا میں قربانیاں بتاؤں ان کی، ہمارے پاس تو ہم تو کچھ قربانیاں نہیں دے رہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں کہ ایسے شادیوں میں نہ جائیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ایسی ہو رہی ہے تو اسٹینڈ لیں. جس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود اسٹینڈ لے. اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو پیرنٹس اسٹینڈ لیں یا سبلنگ اسٹینڈ لیں. آئی ناٹ پارٹیسپیٹ ان اے میرج جہاں پہ یہ فری مکسنگ اور ڈانس کلچر چل رہا ہے. یاد رکھیں، ایسے بات کرنے والے کو اسٹرینجر سمجھا جائے گا، کہیں گے یار تم کس دور کی بات کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی بھی پھر آپ کے بارے میں کہا تھا، بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فتوبى للغرباء. لوگوں جب اسلام شروع ہوتا ہے نا تو اسٹرینج تھا، اجنبی سا تھا. ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو اجنبی بن کے رہنا. فتوبى للغرباء، واللہ سلام ہے، مبارکباد ہے، ان کا ہاتھ چومنے کا دل چاہتا ہے جو اپنی شادیوں پہ اسٹینڈ لیتے ہیں، جن کے پیرنٹس اپنی اولاد کی آخرت کی پرواہ کرتے ہوئے ان کی شادیوں میں اسٹینڈ لیتے ہیں کہ پتر آئی لو یو سو مچ، یہ میرے جو ہے نا، یہ میری محبت کا تقاضا نہیں کہ تجھے میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں. تو اس دور میں بے شک اسٹرینجر بن جائے، اور نہ ایسے کریں شادیاں، اور نہ ایسے. اور یاد رکھیں، جب انسان کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی نے کہا صادق المصدوق نے کہ جب تمہارے اندر سے حیا چلی جائے، اور یہ بے حیائی ہماری شادیوں پہ ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے ناچنا اور گانا، فری مکسنگ، اور ایک ہی اسٹیج پہ بیٹھ کے 50 لوگ ہیں، اور کیمرہ مین بھی ہیں، اور ویٹرز بھی ہیں، اور ان کی نظریں دیکھیں آپ، وہ آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بیوی کو اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھیں، انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی نظروں کی لسٹ پوری کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. یہ غیرت ہے، یہ دین کی حیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان اٹھ جاتا ہے. ایمان نہیں ہے پھر دلوں میں. عمر بن العزیز رحمہ اللہ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ حیا از اے پارٹ آف ریلیجن. آپ نے کہا نہیں، حیا از انٹائر ریلیجن، حیا کمپلیٹ دین ہے. تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے میں کہتا ہے جب تمہارے اندر حیا نہ رہے نا، پھر جو کرنے کرو، پھر تم شوتر بے مہار ہو. شادیاں ہم نے بھی کی ہیں، شادیاں پوری دنیا آج تک شادیاں ہوتے رہی ہیں. یہ کیسی شادیاں آج کل ہونے شروع ہو گئی ہیں جو کہ ٹھیک ہے، شادیوں میں اگر انجوائے کرنا ہے تو کریں انجوائے. الحمدللہ وی انجوائڈ اے لاٹ. سیپریٹ ارینجمنٹس کریں، اور فیمیل ویٹرز کا ارینجمنٹ کریں. خواتین کی طرف خواتین ویٹرز ہی جائیں، بے شک وہ ایک پرائیویٹ اس میں کیمراز نہیں ہیں، وہ اب جیسی مرضی ڈریسنگ کرنی ہے کریں، انجوائے کریں، وہ دف بجائیں، وہ آپس میں گپ شپ ماریں، کھانے کھائیں، پکچرز لیں، جو مرضی انہوں نے کرنا ہے کریں. بٹ ڈونٹ اپلوڈ دوز پکچرز، ڈونٹ ایکسپوز دیٹ تھنگ. میوزک نہ ہو، اس کے علاوہ جو کرنا کریں، گیٹ ٹوگیدرز کریں، برائڈل شاورز کرنے کرتے ہیں، جو مرضی کرنے کریں.
میوزک، فری مکسنگ، ڈانسنگ، یہ مت کریں. اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے. اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا ہے انسان کو. تو منع صرف اس چیز سے کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی حدود کو نہیں اونچا. اور آج کل سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سے اوپر کا ایک بغیرتی کا لیول وہ کیا ہے کہ اپنی ہی شادی اور اپنے ہی بیڈ روم میں ولاگنگ ہو رہی ہے. شادی سے نکلیں اور ولاگ کریں. جی ابھی شادی ہو گئی اور آپ میری ہمت کو داد دیں کہ میں آج یہ ولاگ کر پا رہی ہوں یا کر پا رہا ہوں اور فلاں سرپرائز میرا ویٹ کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ. اور کانٹینٹ کریشن کے نام پہ اپنی فیملیز کو بیچا جا رہا ہے, اپنی بیویوں کو لٹرلی بیچا جا رہا ہے کہ شادی کر لیے تو اب مجھے تو دیکھنا تو پھر شاید نہیں, لیکن میری بیویوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جائیں گے. اور لوگ بیویوں کو دیکھے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کو تو نہیں معلوم. اللہ کا نام لیں. کوئی مسلمان ہے, کچھ ٹرینڈز میں تو ایسے بھی ہے کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسی ڈریسنگ ہے اور ایسی فری مکسنگ اور ایسی باتیں ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی تو ہم نے اللہ کے ساتھ گستاخی کی اور اللہ کی نافرمانی کی, تو آج امت کے ساتھ یہ حالت ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. یا اللہ اپنی خشیت میں سے, اپنے تقوی میں سے, اپنے ڈر اور خوف میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں کے رکاوٹ بن جائے, اور اپنی اطاعت میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمیں, جس کو ہم فالو کر کے تیری جنت تک پہنچ جائیں. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہمیں حرام سے بچا لے اور ہم حلال ہمارے لیے کافی کر دے, اور ہمیں غنی کر دے تمام لوگوں سے, تمام لوگوں کی پریز یا اپریسیشن سے یا تانوں سے. امن سے واق, صرف محتاج رکھ تو اپنا محتاج رکھ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں, ہمارے شادیوں میں دین کو نافذ کر دے اور دیندار ہمیں بنا دے, اور اس بغیرتی کو اور بے دینی کو ہمارے گھروں سے نکال دے یا رب, اور ہمیں ہدایت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.